ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں فیض رمضان میں۔ الحمدللہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور آج آخری دن بھی ہے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ان سب کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور انشاءاللہ اختتام میں ہم محتمم جامعہ بنوریہ عالمیہ جناب مفتی نعمان صاحب کی دعا کروائیں گے، اور ان کی دعا میں ہم بھی شامل ہوں گے، آپ بھی شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک اجتماعی دعا بھی اس بابرکت وقت میں، اس بابرکت گھڑی میں کی جائے گی۔ اچھا جی، اب ہم اپنے دو مختلف ڈپارٹمنٹس کا تعارف آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ جامعہ بنوریہ کا جو میڈیا سیل ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا منظم ہے۔ ہماری یہ ٹرانسمیشنز جو پہلے سے ہوتی رہی ہیں، مختلف پروجیکٹس ہمارے آتے ہیں، مختلف نشید ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو کہ مدارس کے اوپر کوئی اللہ نہ کرے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس موقع کے اوپر بنوریہ کا میڈیا کھڑا ہوتا ہے، ساری چیزوں کا مقابلہ کرتا ہے اور سامنے آتا ہے، اور بنوریہ کا میڈیا الحمدللہ ایک منظم انداز میں کام کر رہا ہے، پراپر انداز میں کام کر رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہمارا فورن افیئرس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی بڑا منظم ہے ماشاءاللہ جی۔ امور خارجہ بڑے بہترین انداز میں یہاں پہ ڈیل کیے جاتے ہیں، باقاعدہ ایک شعبہ موجود ہے، اس کے تحت بہت پروفیشنل انداز میں ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جو دوست موجود ہیں، بارہا یہ وہ شخصیت ہیں جی جن کا نام آپ نے آن کیمرہ بھی سنا ہے، آف کیمرہ تو ہم انہی کو بلاتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں۔ پوری ٹرانسمیشن میں بہت کلیدی کردار ان کا رہا ہے، بہت انرجیٹک نوجوان ہے، بہت متحرک نوجوان ہے، بڑی ان کی خدمات ہے ماشاءاللہ۔ کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے دین کا علم بھی دیا ہے اور دین سے محبت بھی دی ہے۔ سری لنکا سے آپ کا تعلق ہے لیکن پاکستان میں مقیم ہے، خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر میڈیا، ساتھ ہی ڈائریکٹر فورن افیئرس ڈپارٹمنٹ، لیکچرر جامعہ بنوریہ عالمیہ، اور اس کے ساتھ فیض رمضان کے سابق ہوسٹ جناب مفتی زین حسن۔ السلام علیکم، کیسے ہیں زین بھائی؟ کرم خیریت سے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ اس کم عمری میں ننھی سی جان، اس پہ سارا پاکستان، کم عمری میں اتنی ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں، کچھ بوجھ کم کر لیں یار اپنے آپ پہ سے۔ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو سری لنکا کا ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ سری لنکا سے آپ کا تعلق ہے اور ماشاءاللہ پاکستان میں ہے اور دین کی نسبت سے، کلمے کی محبت میں، تو سری لنکا میں کوئی اپنا شہر وغیرہ تو بتائیں کون سا آپ کا؟ کولمبو سے تعلق ہے مین۔ کولمبو سے تعلق ہے۔ کولمبو ہم نے ویسے بڑا سنا پاکستان سری لنکا کی سیریز کے اندر۔ بالکل۔ اچھا، تو آنا جانا ہوتا رہتا ہے ابھی بھی؟ ابھی ریسنٹلی رمضان سے پہلے ہی میں آیا ہوں۔ اچھا، ہاں، بلکہ میں بتاؤں کہ ہماری لاسٹ میٹنگ بھی رمضان سے کی چاند رات کو، میں اور زین بھائی ہم ملے تھے اور کافی ہم نے چیزیں جو ہے وہ رات بیٹھ کے ڈسکس کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ بس میں ابھی ایک آدھ دن پہلے ہی آیا۔ اچھا جی، ماشاءاللہ۔ تو سری لنکا زیادہ پیارا ہے پاکستان زیادہ پیارا؟ ڈیفیکلٹ کوشچن ہے۔ ڈپلومیٹ بننا نہیں لیتے یار، نہیں لیتے، اس کا جواب نہیں لیتے۔ البتہ ان کی ایک خاصیت ہے کہ اب تک میں جو سری لنکا بولتا تھا انہوں نے اس کو شری لنکا کرا دیا، اور اس کی پوری تھیوری ہے نا، فلسفہ سب بتایا انہوں نے۔ اچھا جی، زین سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی میڈیا کی طرف۔ بنوریہ کا میڈیا، بلکہ اگر میں موازنہ کروں تو مدارس میں اس طرح کا رجحان نہیں پایا جاتا، اس طرح کے ادارے میڈیا نہیں جی، بس دوری ٹھیک ہے، ذرا سا کچھ ہوا تو ایک فیس بک پیج موجود ہے یا ایک ویب سائٹ موجود ہے جو بس سرسری ہے، لیکن بنوریہ ایک پروفیشنل کام، بلکہ میں ایون یہ کہوں کہ جو ہمارے چینلز کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ان سے زیادہ پروفیشنل کام، ایچ ڈی کوالٹی ہے، چیز کو پراپر لے کے چلنا ہے، آپ کی پریس ریلیزز ہوں، آپ کے میڈیا کوریج ہو، آپ کا اپنا چینل ہو، یہ اتنا منظم انداز آنا، یہ کہاں سے بنوریہ نے سوچا ہے کہ بھائی ہمیں میڈیا ڈپارٹ کی ضرورت ہے؟ یہ ابتدا کہاں سے ہوئی، پیچھے کیا سوچ تھی، کیا محرکات تھے، بتائیے کچھ اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، صدق اللہ العظیم۔ سلام بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں تہہ دل سے، بینگ اے ممبر آف بنوریہ میڈیا۔ ماشاءاللہ آپ جس انرجی کے ساتھ پورے رمضان اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، تو آن بہاف آف بنوریہ، آن بہاف آف بنوریہ میڈیا اینڈ آن بہاف آف مائی سیلف آپ کا مشکور ہوں پہلے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آج جس ڈپارٹمنٹ کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، کچھ رسپانسبلٹیز اس کے متعلق ہے، تو اس کے متعلق بھی بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت اہم سوال ہے کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، ضرورت کیوں محسوس کی گئی، اور اتنا پروفیشنلی یا اتنا منظم کس طرح سے ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ مستقل پورے رمضان کے اندر سن بھی رہے ہیں، مختلف ادارتی تعارفی پروگرام کے اندر بھی، کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے ماشاءاللہ، مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے ان کے والد کی جو سرپرستی تھی، پھر آج کل مفتی نعیم صاحب، مفتی نعمان صاحب حفظہ اللہ، اور
باقی جتنے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کا ویژن شروع سے بڑا کلیئر ہے. وجہ اس کی ہے کہ الحمدللہ 1990s سے بلکہ لیٹ 80s سے ہمارے پاس فارن اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں فارن اسٹوڈنٹس کو, اور ہمارے الومنی پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں. تو ہماری یونیکنس تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ ہم جب کسی چیز کو ایڈریس کرتے ہیں یا کسی آبجیکٹیو پر ہمارا پرسپیکٹیو یا پوائنٹ آف ویو آتا ہے تو ہم صرف اور صرف لوکل کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کرتے, بلکہ ہماری جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے وہ گلوب ہے. تو اس لیے سٹارٹ سے ہی ہم نے, بلکہ مفتی نعیم صاحب نے کچھ اس طرح کے انیشیٹوز لیے جو اوروں سے الگ ہے. تو ان کا ویژن شروع سے ہی تھا کہ ہر میڈیم کو یوٹیلائز کرنا ہے اپنی بات پہنچانے کے لیے. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ کا کام تبلیغ ہے. جب تبلیغ کو ہم ایڈریس کرتے ہیں تو مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ جتنی میڈیمس ہمارے پاس اویلیبل ہے ان کو یوٹیلائز کرنا ضروری ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب میڈیا کے اندر علماء کرام کی طرف سے نمائندگی کسی کی بھی نہیں ہوتی تھی, اس وقت بھی مفتی نعیم صاحب ماشاء اللہ اکیلے اس محاذ پر موجود تھے. تو اس وقت سے یہ سٹارٹ ہوا ہے. ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ تقریباً 90s سے ہے, لیٹ 80s 1990 سے ہے. خیر وہ تو آئی ٹی سے متعلق باتیں ہیں, وہ انشاءاللہ وہ بھی عرض کر دیں گے. سوشل میڈیا پہ ہمارا جو وجود ہے وہ تقریباً 2004-05 جب فیس بک آیا تو اس وقت سے ہم سٹارٹ ہو گئے تھے. پھر جب یہ پروفائل سے پیج پہ کنورٹ ہوا تو ہم پیج پہ آ گئے. خلاصہ یہ ہے کہ آبجیکٹیو ہمارا شروع سے کلیئر تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک لیڈرشپ موجود تھی جن کا ویژن بڑا کلیئر تھا, جن کا موٹیو بڑا کلیئر تھا. اس کے بعد سیکنڈ چیز جو آپ نے پوچھی تھی اتنا منظم کس طرح سے ہے اور اورن سے کس طرح الگ کرتے ہیں. تو دیکھیں ہر چیز کو جب آپ بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسی ٹیکنیکل اور اسی پروفیشنل ٹیم کے ساتھ ہی آپ کنٹینیو کریں. مدرسہ ہے, مدرسے کے اندر میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, بہت سارے اور لوگوں کے پاس بھی ہیں, لیکن تھوڑی سی فرق جو چیز ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کو ہر آدمی نہیں کر سکتا, اس کے لیے اس کے ٹیکنیکل لوگوں کا کرنا ضروری ہے. اگر ہم اپنی ٹیم کو لیتے ہیں تو ہمارے جو ڈائریکٹر سلمان ربانی صاحب ہے یا میں ہوں یا ہمارے ساتھ اور بھی جتنے لوگ ہیں, ان سب کا جس طرح ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے ریلیجیس, اسی طریقے سے ان کا پروفیشنل ایجوکیشن بھی موجود ہے. یہ سب ٹیکنیکلی بھی ماشاءاللہ کافی ایکسپرٹ ہیں اور ان کا ٹیکنیکلی بھی ایکسپیرینس کافی ٹائم کا ہے. اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں 2007-08 سے لے کر اب تقریباً کوئی 15-16 سال کا طویل ایک سفر ہے جس کے اندر ہم نے پروفیشنلزم کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ تدریجاً آہستہ آہستہ ایک چیز کو نیکسٹ لیول پر لے کے جائیں. تو اس لیے یہ چیزیں تھوڑی سی منظم نظر آتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی چیز ہم ڈیلیور کریں, جو بھی ہم پروڈیوس کریں, اس کے اندر کوالٹی بہترین اور نیکسٹ لیول کی ہو. ماشاءاللہ زبردست. ایک طویل وقت سے آپ لوگ چل رہے ہیں. اب یہ تو بتائیے کہ جی 2004 سے ٹھیک ہے آ گئے آپ لوگ, جب سے فیس بک نے انٹری دی آپ لوگ بھی اس میں چل پڑے, لیکن اب تک کیا گل کھلائے, کس اسٹیج تک پہنچے ہیں, کیا پروجیکٹس بنائے ہیں, کیا چیزیں آئی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی چیزیں وائرل ہوئی ہیں, کچھ ان کے بارے میں بھی بتائیں, اور کچھ مخصوص نہیں ہے بلکہ بڑے پیمانے کے اوپر آپ کی چیزیں ہوئی ہیں. تو تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی ہم تعارف. بالکل, دیکھیں جو ہمارے پروجیکٹس ہیں بیسکلی ان سب کا ایک پیچھے ایک موٹیو ہے. ہر پروجیکٹ ایک موٹیو بیسڈ ہے, اس کے اپنے ایک انٹینشنز ہے. فار ایگزامپل APS کا بڑا واقعہ ہوا تو اس دور پر ہم نے یہ سوچا, ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم یونٹی کو انٹرنیشنلی پروموٹ کریں. تو ہم نے اپنے فارن اسٹوڈنٹس کو استعمال کرتے ہوئے تقریباً 16 ڈفرینٹ لینگویجز کے اوپر یونٹی کو میسج کو پروموٹ کیا. آپ کو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ دکھاتے ہیں. اسی طریقے سے رمضان ریڈی ہو جائے تو بتا دیجیے گا. اسی طریقے سے پیٹریاٹک مطلب حب الوطنی کا ایک جو ایسپیکٹ تھا, یہ ہمارے ریلیجس جو بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان پر یہ بات تھی کہ وہ اتنے اوروں کی طرح پیٹریاٹک نہیں ہوتے جس طرح ریلیجس مطلب دنیا دار طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ سب سے پہلے پاکستان کے مشہور نام اور ہم سب کے چہیتے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کچھ اس طرح کے پروجیکٹس اور اس طرح کے ٹریکس نیشنل ڈے اور نیشنل اوکیزنس کے اوپر ریلیز کیے جب اس کا ٹرینڈ نہیں تھا. آج آپ دیکھتے ہیں تو 14 اگست سے پہلے ہی آپ کو اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں, تو اس کے ہم ٹرینڈ سیٹر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے. بالکل. اچھا یہ ذرا بتا دیں کہ کیونکہ ابھی یہ میں بتاؤں کہ ہوسٹ کو ویسے پتا ہوتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن یہ سب میرے لیے بھی سرپرائز ہے کہ اس سیگمنٹ میں کیا کیا ہونا ہے, کیونکہ جو پیچھے بیٹھ کے جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں وہ خود آگے بیٹھے ہوئے. مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی چیزیں ہم دیکھیں گے یہ آپ لوگوں نے مکمل ایک ہی ویڈیو کے اندر چیزوں کو سمو دیا ہے یا علیحدہ علیحدہ ٹریکس پلے کریں گے؟ 3-4 ٹریکس کی چھوٹی چھوٹی ایک گلمس آپ کے سامنے پلے کرتے ہیں. ایک ہی اس میں جی اگر ریڈی ہیں تو پلے کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ربانی صاحب کر دیجیے جی, بسم اللہ. طالب علم خواہ اسکول کا ہو یا کالج کا, مدرسے کا ہو یا یونیورسٹی کا, تمنا حصول علم ہی ہوتی ہے, اور یقیناً یہ حصول علم امن کا پیغام دیتا ہے نہ کہ دہشت گردی کا, اور یہ ہے پاکستانی مدارس کی طرف سے امن کا پیغام. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری,
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ I am from Nigeria. The essence of Islamic religion is the way of man's life. Nama madrasah Muslim Muslim Talim Jura Darata. Di sini saya dapat belajar ilmu agama dan erti kesabaran. Madrasah mengajarkan kami Islam, akhlak, dan saya di sini aman. இந்த பென்னூரியா கலாபீடம் எனக்கு தீவிரவாதம் அடிப்படைவாதம் போன்றவற்றில் வெறுப்பை கற்றுத்தந்தது. دروازه مدرسه ما برای تمام مذاهب واضح است. 我来自 China 学校给了我美德。 Hai murid di kalai ni rin ka hati cuma nak cah-cah. الارهابيه لا علاقه لها بالمدارس ولا بالجامعات. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اسلامی فلاحی مملکت کے حصول کی خاطر تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت کی داستان بڑی غمناک ہے۔ قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، آزادی کی داستان میں ورق ورق ہے، لہو لہو۔ اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ پاکستان کو صحیح معنی میں پاکستان بنانے کی کوشش کریں۔ پاکستانی بننے کا مطلب ہی ہے فرقہ واریت اور باہمی خانہ جنگی سے اپنے آپ کو ہر قیمت پر بچانے کی کوشش کریں، سب متحد ہو کر ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، عزم میرا قوی میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور، جاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ نمازیں
رکھوں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی تو مسلمان ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن حکم تیرا یا رب میرے لیے بھی ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی تو مسلمان ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن میں بھی تو مسلمان ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن حکم تیرا یا رب میرے لیے بھی ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یا اللہ توفیق دے روزے اگر مومن رکھے ثواب کی نیت سے تراوی اگر مومن پڑھے ثواب کی نیت سے روزے اگر مومن رکھے ثواب کی نیت سے تراوی اگر مومن پڑھے ثواب کی نیت سے مٹتے گناہ اس کے پچھلے سارے مٹتے جناب تو کیا کیا پروجیکٹس بنائے ماشاءاللہ بنوریا میڈیا نے، اور یہ تو صرف ایک جھلک ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ سارے ٹریکس جو ہے وہ بنوریا میڈیا کے چینل پر پیج پر موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو آپ کا ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے، یہ میرے گھر کے بچوں نے مجھے یاد کروا دیا ہر وقت وائرل کنٹینٹ ہے، ہاں بہت زیادہ وائرل ہے جی، ایکسٹرا آرڈنری وائرل ہے. تو آپ بتا رہے تھے ان کے متعلق کچھ. تو پہلا پروجیکٹ جس پر ہم بات کر رہے تھے وہ یونٹی سے متعلق تھا، دوسرا وہی پیٹریوٹک. اب اس کے اندر بھی ہم نے ایک چیز کا خیال رکھا ہے کہ ہر بڑے اسکالر کے کم سے کم ہم نے اس میں ایک میسج انکلوڈ کیا. جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک انترے کے بعد والے جو گیپ تھا اس میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی اسماعیلی صاحب دعوت کرتا ہوں ان کا ایک چھوٹا میسج تھا. اس طرح سیکنڈ میں مفتی رفیع اسماعیلی صاحب کا، پھر مفتی نعیم صاحب کا، تاکہ اس ٹریک کے پیچھے ایک آبجیکٹیو بھی کلیئرلی سامنے آئے. تو الحمدللہ یہ آن اسٹریم اور آن ریکارڈ بھی ہے اور کافی چینلز کے اندر بھی ہے، اس کی پارٹس براڈ کاسٹ ہوئے. اور آخر میں جو میں بھی روزہ رکھوں گا اور رکھوں گی والا ہے جو ہے رمضان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، بے شک کہ ہمارے پاس جو بچوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو رمضان کے اندر بہت افیکٹڈ اور ایفیلیٹڈ اٹیچمنٹ ان کی ہوتی ہے، تو ان کو ذرا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ لوگ اس کو بڑھ کر آگے اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں اعمال کے اندر وغیرہ، بجائے اس کے کہ ہم سختی والے پہلو کو زیادہ فوکس کریں، ترغیب بھی ہو. اور اس کا الحمدللہ اتنا اچھا فیڈ بیک ہوا پوری دنیا سے، ہمیں اس کے فیڈ بیکس ملے کہ بہت سارے بچے جنہیں بولے بغیر کچھ کیے بغیر خود ہی ان کا روزے سے اور ایک اعمال سے ایک تعلق سا پیدا ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا زین مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ میڈیا کو لے کر فیوچر آپ لوگوں کے پلانس کیا ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ایک کے بعد ایک آپ کا جو ترقی کا مرحلہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون یہ کہ آپ نے جو 2016 کا ٹریک آپ نے ابھی مجھے دکھایا، مجھے لٹرلی دیکھ کے حیرت ہوئی کہ اس وقت ایک چھوٹی سی جگہ پہ ہونے والا کام اتنا پروفیشنل ایچ ڈی کوالٹی کے ساتھ ہوا ہے، وہ واقعی حیران کن تھا. آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو پیجز وغیرہ ہیں ابھی آپ لوگ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں، کس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کتنی فالوورشپ ہے آپ کی، تھوڑا بتا دیں اس کے بارے میں. جی پروجیکٹس کے حوالے سے بتا دوں کہ آپ نے کہا تھا کہ فیوچر پلانس کیا ہے. دیکھیں یہ ایک پوری فیلڈ ہے، پوری انڈسٹری بلکہ، تو اس میں بالکل اس کو ڈیسیو کرنے کے لیے اور اس میں اگریسیو موڈ پہ جانے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے، اور اس کو اوور نائٹ ہم نہیں کر سکتے. ایک وجہ ہے کہ ہم تقریباً 8 10 12 سال سے اس لیول تک پہنچے. فار ایگزامپل پہلے پروجیکٹس میں ہم کیا کرتے تھے، کچھ چیزیں ہیومن ریسورس آؤٹ سورس کرتے تھے، کچھ ایکوپمنٹ آؤٹ سورس کرتے تھے. الحمدللہ آج ہم اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 100% ہم اپنی اون ان ہاؤس پروڈکشن کریں. آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں یہ والی، ہماری اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. 2012-13 سے ہم نے اسٹارٹ کیا. تو پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا کمرے میں اسٹارٹ کیا تھا، ایکوپمنٹس ہمارے پاس جو چیزیں تھیں وہیں اس پہ ہم نے اسٹارٹ کیا. کچھ ہم نے ہیومن ریسورس کو اس کے اندر انوالو کیا. آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکنڈ فیز میں آ کر الحمدللہ آج ہم اس فیز پر ہیں کہ الحمدللہ 100% ان ہاؤس ہماری پروڈکشن ہے، اور جتنی چیزیں ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے اندر
किसी आउटसोर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, कोशिश पूरी होती है कि ह्यूमन सोर्स भी, टेक्निकल भी, इक्विपमेंट भी हम खुद प्रोवाइड करें। तो ये आज अब तक का फेज़ है। फ्यूचर में हमारे प्लान ये है कि चूँकि आजकल डिजिटल का काफ़ी दौर है, लोगों का फोकस डिजिटल की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो डिजिटल मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो उसका पावर है वो तो सबके सामने है। तो हमारी कोशिश ये है कि उसके अंदर कुछ यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करें, कम से कम 24/7 के लिए हमारे पास कुछ इस तरह का शरीय कंप्लाइंट एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट अवेलेबल हो जिसमें हमारे पास लोग इंगेज्ड हो। उसमें से जैसे आजकल वेब सीरीज़ है, कंप्लाइंट ड्रामास वगैरह आ रही हैं, तो हमारा प्लान ये है कि हम कंप्लाइंस जो शरीय कंप्लाइंस है वो बहुत अहम है, उसके लिमिट्स के अंदर रहते हुए 24/7 स्ट्रीमिंग इस तरह की दें डिजिटल के ऊपर कि जो भी हमारे ऑडियंस है, जो भी हमारा व्यूअर है, जब वो आए तो उसको उसके हिसाब का कंटेंट मिले। जिसके हमने पूरी कोशिश रमज़ान में भी की है कि उसके अंदर तनोवु हो, मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट्स हो, सेहत से मुताल्लिक भी हो, बच्चों के मुताल्लिक भी हो, बड़ों के मुताल्लिक भी हो, टिपिकल रिलीजियस भी हो। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद इस लेवल के बाद हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह, ज़ाहिर है सैटेलाइट से इनकार तो नहीं कर सकते, सैटेलाइट की तो अपनी जगह अहमियत बाकी है, तो हम सैटेलाइट पर भी उसके बाद इंशाल्लाह जाएं। इंशाल्लाह, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप लोग तरक्की की जानिब है और वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह खुली आंखों से। बाकी आपने बात पूछी थी कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो पहले हमारा सिर्फ प्लेटफॉर्म फेसबुक का हम इस्तेमाल करते थे, आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको ग्रो किया। अब फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, जितने भी मोड्स अवेलेबल है तकरीबन हम हर जगह एग्जिस्ट करते हैं और हमारी अच्छी खासी एक फॉलोशिप है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा हम लीड करें यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट रीचिंग 1 मिलियन इंशाल्लाह। हमारे पास ऑलरेडी सिल्वर बटन है, तो हम गोल्ड बटन की तरफ जा रहे हैं। तो नाज़रीन से भी गुजारिश है कि सब ऑर्गेनिक है ये जी सब ऑर्गेनिक अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन से भी गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अपने मतलब के मुताबिक कंटेंट मिलता रहेगा इंशाल्लाह। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। गोल्डन बटन चाहिए अगली ट्रांसमिशन से पहले और इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये आपके तारुफ में एक चीज़ ये भी शामिल है असन कि आप जो फॉरेन अफेयर्स के डिपार्टमेंट है उसको देखते हैं, तो फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट की ज़रूरत तो रियासत को हुआ करती है, तो एक तालीमी इदारा है, मदरसा है, यहाँ पे क्या नीड आ गई इसकी, बता दे जरा इसके बारे में। तो हमें इसमें आने से पहले मैं ज़रा आखिर में एक बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट से रिलेवेंट है। ज़रूर। ये जो ट्रांसमिशन हम माशाल्लाह इसको लेके चल रहे हैं, तो उसमें अपनी तरफ से जैसे मैंने स्टार्ट में भी आपका शुक्रिया अदा किया, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो पूरी टीम है उनको भी हम क्रेडिट्स पूरा दें। ज़ाहिर है उनकी जो पैशन इसके अंदर नज़र आ रही है, बहुत पैशनेट होके, बहुत डेडिकेटेड होके उन्होंने माशाल्लाह काम किया दिन रात। हमारे पास चूँकि अब इन हाउस हमने इसको स्टार्ट किया, तकरीबन हमारे पास इसका ऑप्शन 2-3 दिन पहले ही अवेलेबल था कि आया हम करें या थोड़ा सा पोस्टपोन करें, तो हमने अपनी पूरी ताकत लगा के अल्हम्दुलिल्लाह इसको स्टार्ट किया। तो इसमें इवन आपकी बात मैं काट रहा हूँ कि ये बात तक हुई कि रब्बानी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार हम तो ये सोच रहे थे कि इसे 11वें रमजान से शुरू करना है, 15वें रमजान से शुरू करना है, और चांद रात को 12 बजे के बाद मुलाकात होती है जिसमें होता है कि जी सुबह करना है, बिल्कुल तो बस हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले मैं हमारे जो लीडर है और बिनूरिया के जो प्रेसिडेंट है शेख रुमान नईम साहब, वो, फिर हमारे डायरेक्टर उस्मान रब्बानी साहब, कंटेंट टीम के मौलाना नज़ीर नासिर साहब, उसके बाद हमारे कैमरामैन फवाद भाई और हाफिज़ हमजा शकील साहब, और उसके बाद हमारे जो कोऑर्डिनेशन टीम के अंदर मौलाना हुसैन आसफी साहब, और हमारे सपोर्टिव टीम के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर भाई जुनैद साहब और एडिटर एहसन भाई, और इसी तरीके से हमारा लाइन प्रोड्यूसर और फाइनेंशियल हमारा मेन कोर मेंबर आज़ाद असलम भाई, और उसके अलावा हम सबको 24 घंटे एक्टिव रखने वाले भाई अब्दुल हकीम खादिम हमारे, इन सब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। ऑन रिकॉर्ड में इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं होता। आप एक आदमी को भूल गए। अब आपको मैंने सबसे पहले शुक्रिया अदा कर दिया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो खुद इन्वॉल्व हो गया ना। मुझे IFB पे आपकी आवाज़ आ रही होती है, अक्सर आप जो है वो IFB पे भूल जाते हैं, बता रहे होते हैं कि जी अब ये करना है, ब्रेक लेना है, वापस आना है। किसी का नाम रहेगा तो माजरत, मेरे ख्याल से तकरीबन पूरे हो गए। बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से मौलाना रूमी रब्बानी साहब माशाल्लाह। नहीं, मैं यकीनन इसका जिक्र करने वाला था क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करना है, 70-80 किलोमीटर डेली 2 मरतबा। हम तो आपका बदला दुनिया में नहीं दे सकते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको इसका बदला आखिरत में अता फरमाए। और यकीनन ये एक इनपुट है, सदका जारी है। जितने लोग ट्रांसमिशन को सुनकर एक बात पर भी अगर किसी ने अमल किया तो हमारी जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसका अजर हमें दुनिया में मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और साथ ही मैं इसमें एक चीज़ मजीद ऐड करना चाहता हूँ, इतनी सारी बातें हो गई हैं तो क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ और मेरी सहर भी यहाँ हुई है, इफ्तार तो हुई ही यहाँ पर है, तो इस मौके के ऊपर भी आप लोगों की जो मेहमान नवाजी थी, जो मेज़बानी थी, माशाल्लाह उसका हसीन मंजर देखा। और कभी रूमी साहब अपने घर से मेरे लिए कुछ स्पेशली बनवा के लाते थे, हमजा भाई ने भी बहुत मेज़बानी की जो है वो का हक अदा किया, आप भी हमारे साथ शरीक हुए और टूट के कोई ना कोई रुकता था मेरे साथ अफ्तारी। आपने और बहुत सारे जगहों पर काम भी किया होगा, आप तो माशाल्लाह इस फील्ड के अंदर पुराने आदमी हैं, आप समझते हैं
جب تک یونٹی کے ساتھ یہ ایک جوائنٹ وینچر نہ ہو اس وقت تک ہم کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتے. نہیں ہو سکتا. یہ ون مین شو نہیں ہے, کسی انڈیویجول کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ اتنا ٹف ٹاسک آپ کے سامنے ہو کہ آپ کتنی 8-9 گھنٹے کی اسٹریمنگ کر رہے ہیں اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ ڈیجیٹل کے جو چینل ہے اس کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اور ہم نے کوالٹی کے اعتبار سے الحمدللہ, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, کوالٹی کے اعتبار سے, کنٹینٹ کے اعتبار سے الحمدللہ ہم نے کمپیٹ کیا ہے. ہمارے جو سیگمنٹس تھے وہ وسیع نہیں تھے, مختصر تھے, لیکن الحمدللہ جامع تھے. اور میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں, جس سے میری آف دا ریکارڈ یہ بات ہوئی ہے, میں نے سب کو یہ کہا ہے کہ اس مختصر ٹیم کے ساتھ وہ سب جو اللہ نے بنوریا میڈیا پہ اس رمضان میں کروایا ہے وہ قطعاً ممکن نہیں تھا, وہ بالکل ممکن نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ آپ لوگوں کی محنت ہے اور کامیابی دینے والی اللہ کی ذات ہے. تو میں بنوریا کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ فیس ساؤنڈ کے وجاہت بھائی اور شاہزاد بھائی رہ گئے تھے, ان کا بھی مشکور ہوں. جی جی بالکل بالکل. اور کوئی رہ گیا؟ میرے حساب سے تو ہوگی, اگر کسی ساتھی کا نام رہ گیا تو معذرت. لیکن ہم جتنا ریفریش ہو کر آتے تھے نا افطار کے بعد, اس میں بہت اہم پہلو جو ہے وہ ہمارے حکیم گائے, حکیم کی چائے جو ہے نا ماشاءاللہ. جتنے مہمان ہمارے پاس آتے ہیں بعد میں جا کے کسی نے ویڈیو میسج پہ, کسی نے آڈیو میسج پر ان کی تعریف کی, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کو اپنے جزا کے مطابق, اپنے وسعت کے مطابق اور ان کی محنت سے بڑھ کر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا سلمان بھائی, آپ نے فورن افیئرس کے متعلق جو بات کی تھی اس میں یہ تھا کہ اس کی ضرورت کیا ہے. تو اگین وہی پہلی والی بات, فارن اسٹوڈنٹس جب آپ کے پاس ہیں اور آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ ان کو مین اسٹریم میں سرو کرنے کا موقع دیں, تو ظاہر ہے مین اسٹریم میں سرو کرنے کے لیے اس وقت تک ان کے پاس یہ پاسبلٹی ممکن نہیں ہے جب تک ان کے پاس ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنٹمپریری ایجوکیشن بھی نہ ہو. فار ایگزامپل سری لنکا ہے, مسلم مائنورٹی میں, تھائی لینڈ مسلم مائنورٹی میں, تو آپ وہاں پر صرف بینگ اے اسکالر یا بینگ اے مفتی یا بینگ اے عالم معاشرے میں سرو نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو سرو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی کنٹری پالیسیز بھی ہے, کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان کی اپنی ہیں, کچھ ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں جو چیلنجنگ ہوتی ہیں. ہم نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہماری ڈگری ہے, جو ہماری تعلیم کی جو ویلیو ہے وہ ان کی کنٹری کے اندر بھی ہو. اور اسی طریقے سے جب ہمارے اسٹوڈنٹس ان کی کنٹریز سے آتے ہیں تو ان کو NOCs ایشو کرنا, ویزے کے ایشوز کے اندر کوآپریٹیو رہنا, سپورٹیو رہنا, یہ سب کچھ ان کے کانسولیٹس اور ان کے ایمبیسی کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم نے یہ کوشش کی کہ 53 کنٹری کے اگر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کنٹری کے کانسولیٹس سے, ایمبیسی جو یہاں موجود ہے, اویلیبل ہے, ان سے اپنا ایک اچھا ریلیشن بنا کے رکھے تاکہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. الحمدللہ اس سلسلے میں نعمان صاحب اور حسین صاحب کی کوششیں شروع سے ہیں. ہمارے پاس کانسل جنرلز کا اور ایمبیسیز کا شروع سے آنا جانا, ان کے ایونٹس میں ہمارا جانا, اور کوئی بھی ایونٹ اوکیزن ہو, کنٹری کا ہو, ان کی کنٹری کا ہو, اس کے اندر جوائنٹ وینچرز ہماری طرف سے بہت سارے ہوئے ہیں. آپ شاید اسکرین میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بہت سارے کانسل جنرلز ایسے ہیں جو ان کے ایونٹس پہ ہمارے پاس آتے ہیں, عید کی تقاریب میں ہمارے پاس آتے ہیں, اوکیزنلی ہمارے پاس آتے ہیں, آ کے وزٹ کرتے ہیں, ہم سے ہماری باتوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہمارے ایکیڈمک چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے اپنی ایک ریپرزنٹیشن بنائی ہوئی ہے جو ہمیں ہر موڑ پر تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ, جس کی وجہ سے ہم نے کچھ چیزیں ڈیولپ کی ہے. ہم نے ڈیولپ کیا کیا ایز اے ڈپارٹمنٹ, اس کو فارم کرنے کے بعد فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کانسل جنرل کے ساتھ مل کر, ان کانسلر کے ساتھ مل کر ہم نے کچھ ایجوکیشنل ایکسکرشنز کیے, جس میں تھائی لینڈ ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا انشاءاللہ ہونے والا ہے, ٹرکی ہے, جرمنی ہے, UK ہے, US آلریڈی ہے. بہت سارے کنٹری میں مل کے ہم نے یہ کیا کہ ان کے کانسل جنرل کے ساتھ مل کر ان کی کنٹری کا ہم نے باقاعدہ ایجوکیشنل ایکسکرشن کیا, جو کہ ایک کرٹسی وزٹ ہوتی ہے. دونوں گورنمنٹ انوالو ہو کے اس کو کراتی ہیں, اور انڈیویجولی بٹوین دا یونیورسٹی آف بنوریا اینڈ بٹوین دا یونیورسٹی آف دوز کنٹریز جو بھی ہے, ہم نے MOUs سائن کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ MOUs ہم نے سائن کیے, کچھ لیٹر آف انٹینٹس LOIs ہم نے سائن کیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں کا اسٹوڈنٹ پڑھ کر فارغ ہو کے جاتا ہے تو اس ڈگری کے اوپر وہ اپنے ملک کے اندر, اپنی یونیورسٹی کے اندر کنٹینیو کر سکتا ہے بغیر کسی ہرڈل کے. اب ہوتا یہ تھا کہ فار ایگزامپل تھائی لینڈ سے ایک بچہ آیا, 6-8 سال پڑھ کر واپس چلا گیا, تو اس ڈگری کی اس کے ملک کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے, اور وہ اپنے ملک کے اندر کچھ بھی سرو نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس اس کے لوکل کوئی ڈگری نہ ہو. اب وہ لوکل ڈگری کے لے کر جاتا ہے تو دوبارہ اس کو وہ سارا پروسیس کنٹینیو کرنا پڑتا ہے یا اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے کچھ MOUs سائن کیا, جس کے نتیجے میں اب وہ اپنے ملک جانے کے بعد جہاں انہوں نے یہاں چھوڑا ہے, فار ایگزامپل اگر درس نظامی انہوں نے کی ہے, درس نظامی از ایکویلنٹ ٹو ماسٹرز, تو ماسٹرز کے بعد وہ جا کے MPhil کر کے یا کچھ ٹائم وہاں اسپینڈ کرنے کے بعد ایک ان کی لوکل ڈگری لے سکتے ہیں, جس کے بعد وہاں پر بھی سرو کر سکتے ہیں. الحمدللہ ود ان دیس 1.5-2 ایئرس ہمارے بہت سارے الومنی سرو بھی کر رہے ہیں, ان کے اپنے ادارے بھی ہیں, اور اس کا بہت پازیٹیو فائدہ ہمیں ہوا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. آخری چیز آپ سے پوچھیں گے, آپ نے اس ڈپارٹ کی بھی ساری جو خصوصیات تھیں, اسپیشلٹیز تھیں, سب آپ نے واضح کی. یہ بتائیں کہ جی آپ ماشاءاللہ ٹیچر بھی ہیں اور آپ ماشاءاللہ شافعی بھی ہیں,
اور یہ یہاں آپ شافعی جو فقہ ہے وہ پڑھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا تو اس کے ذرا کیا کورس آؤٹ لائن کیا ہے, کتنا وقت ہے, کتنے ٹائم؟ دیکھیں بنوریا کی جو یونیکنس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ائمہ اربعہ کے فقہ کو پڑھاتے ہیں. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اسکول آف تھاٹس کو ہم پڑھاتے ہیں, باقاعدہ اکیڈمک اور کریکولم کا حصہ ہے. اچھا گو کہ ہمارے پاس اس وقت حنبلی اسٹوڈنٹس نہیں ہیں تو اس لیے ہم 3 فقہ پڑھاتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کورس آؤٹ لائن اور کریکولم اویلیبل ہے. فقہ شافعی کے اندر جو میری مصروفیت ہے وہ میں تدریس فقہ شافعی کرتا ہوں, اور ہمارے پاس جو اسپیشلائزیشن ہے تخصص آپ کی اسپیشلائزیشن پر آئیں گے, لیکن ہمارے جو ناظرین ہیں وہ کچھ آپ کے جو فارن افیئرس کا جو بھی سارا معاملہ ہے اس حوالے سے کچھ جاننا بھی چاہتے ہیں. کچھ مناظر بھی اسکرین پر موجود ہیں, کہاں کہاں کے ہیں, کیا کیا ہے؟ یہ ملیشیا کا وزٹ ہے, اس میں سوری یہ تھائی لینڈ کا وزٹ ہے. اس میں پتہ نہیں یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے یہ LOI سائن کیا ہے. زبردست. یونیورسٹی آف سونکلا ہے اس میں, اور اسی طریقے سے ناراتیوات یونیورسٹی ہے. یہ باقاعدہ تھائی لینڈ کے کونسل جنرل کے ساتھ اور بنوریا کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ وینچر تھا, جس میں ہماری طرف سے ایک پوری ڈیلیگیشن وہاں گئی تھی اور ہم نے کچھ پریزنٹیشنز کی. تو الحمدللہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم نے LOIs اس میں سائن کیے تھے. تو اب اس کو آگے MOUs اور مزید اس کو فرنش کرنا ہے اور اس کو مزید میچور کرنا ہے, لیکن اس لیول پر ہم کامیاب ہوئے. اور یہ اچیومنٹ اس لیے بھی بڑی ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی نان مسلم گورنمنٹ ہے, تھائی گورنمنٹ. اچھا تو ایز اے نان مسلم گورنمنٹ کسی مسلم کنٹری کے کسی یونیورسٹی کو انڈیویجولی ایکسیپٹ کرنا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. ایک تو ہے کہ آپ پاکستان اور تھائی لینڈ کی گورنمنٹ لیول پر کر لیں, لیکن یہ جو LOIs یا لیٹر آف انٹینٹ سائن ہوئے ہیں یہ بٹوین دس یونیورسٹی اینڈ آور یونیورسٹی ہے. سو یہ بڑی اچیومنٹ ہے. یہ ملائیشیا, جی یہ ملیشیا کی سٹنگ کونسل جنرل ہے. انہوں نے وزٹ کیا بنوریا کا, 2-3 مرتبہ آ چکے ہیں, ہمارے ہر ایونٹ کے اندر بھی آتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی آتے ہیں. ان کے اوکیزنز پہ ہم بھی شریک ہوتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی مل کر ہم نے ملیشیا کا وزٹ کیا. اور سب سے کامیاب جو ہمارا دورہ تھا MOUs کے ٹرمز کے اوپر وہ ان کے ساتھ ہی ہوا تھا ماشاءاللہ. تو کافی ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور مشکور ہیں ہم ان سب کے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اس چیز میں تعاون کیا, سپورٹیو رہے, اور جس کی وجہ سے ان کے اپنے ممالک کے طلباء کو فائدہ ہوا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ان کا پورا ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے آ کے بنوریا پورا وزٹ کروایا. الحمدللہ اتنا یہ لوگ کانفیڈنٹ ہے جب ان کے ممالک سے کوئی ڈپلومیٹک ڈیلیگیشنز آتی ہیں, فار ایگزامپل منسٹر آف ایجوکیشن آئے یا منسٹر آف انٹیریئر آئے یا منسٹر آف فارن افیئرز آئے, جب پاکستان کے آفیشیل ڈیلیگیشنز کے اندر وہ 3-4 دن کا سلاٹ لاک کرتے ہیں تو اس میں وہ ضرور بنوریا کا بھی لاک کرتے ہیں. اچھا جی یہ آپ نے جو اس سے پہلے ویڈیو دیکھی تھی اس کے اندر فارنرز کا اور منسٹرز لیول کی ایک ڈیلیگیشن کا وزٹ پاکستان کا ہوا تھا. انہوں نے مختلف منسٹری سے ملاقات کی تھی. بٹوین دی منسٹرز انہوں نے بنوریا کا بھی ایک چھوٹا سا وزٹ کیا تھا. ترکی کے متعلق بھی بتائیں. جی یہ ترکی کے سابق کونسل جنرل ہے جو آج کل تو ان کا ٹرن ختم ہو گیا. ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ مفتی نعیم صاحب کے ساتھ تھی, طلبہ کے ساتھ تھی. انہوں نے بھی کافی کوآپریٹیو انداز میں بہت ساری چیزیں جو پہلے نہیں تھی ان کو اسٹارٹ کروایا. ان کا ایک بڑا زبردست وزٹ تھا. ہمارے پروگرامز میں بھی ان کے آنے کی ساری ترتیب ہوتی ہے اور ماشاءاللہ سپورٹیو رہتے ہیں. یہ تو خیر کچھ گلمس ہیں ہمارے سامنے. ڈپارٹمنٹ تو ہمارے پاس بہت بڑا ہے, اس میں فارنرز اور ایجوکیٹرز اور کونسل جنرلز بہت زیادہ ہے, لیکن صرف ایک چونکہ وقت بھی ہم نے کافی لے لیا ہے صرف ایک گلمس کے طور پر ہم نے اس کو پیش کیا. تھوڑے سے مناظر ہم نے کہا کہ اپنے ناظرین کو دکھائے جائیں. تو جناب یہ ترکی کے کونسل جنرل نے جب بنوریا کا وزٹ کیا تھا, اچھا جی اب کون آ رہے ہیں؟ یہ انڈونیشین کونسل جنرل ہے. یہ آپ لوگ گئے یا وہ آئے؟ وہ آئے, یہ اللہ کو پیارے ہو گئے. مسٹر ڈیوڈ صاحب بڑے اچھے انسان تھے اور انہوں نے بہت چیزیں اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹارٹ کیے. اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, یوتھ کی کمیونٹی, ان سب کے اندر ان کا کافی کنٹریبیوشن ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. پچھلے سال ان کا انتقال ہوا ہے. جی بڑی پرسنل کیپیسٹی کے اندر بھی جا کے ان کا اچھا تعلق تھا ہم سب کے ساتھ, اور ایز اے ڈپلومیٹ بھی کافی ایکٹیو تھے. بہترین انسان تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی یہ ہمارا ایجوکیشنل وزٹ ہے ملیشیا کا, جو سب سے زیادہ فروٹفل بھی رہا, جس کا سب سے زیادہ فوائد بھی ہوئے. اس میں ہم نے تقریباً 5 سے 6 یونیورسٹیز کا دورہ کیا اور الحمدللہ 3 یونیورسٹی کے ساتھ MOU اور ایک کے ساتھ LOI سائن کیا. اچھا ماشاءاللہ. یہ سارے ملیشیا کی آپ کی فوٹو. اس میں اسلامک یونیورسٹی ملیشیا بہت اہم ہے, جیسے پاکستان کے اندر اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی ہے تو انہیں کی ایک برانچ ملیشیا میں بھی ہے. اچھا زبردست. اس کے MOU کا فائدہ یہ ہوا کہ پچھلے سال جو ہمارے پروگرام میں آئے بھی تھے ڈاکٹر اپنا مولانا محمد US سے, جو آپ کے ہوسٹ بھی تھے, ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی مولانا عامر, ان لوگوں نے باقاعدہ اس کے اندر اپنے ایڈمیشنز بھی لیے MPhil کے لیے. تو یہ within 1.5 year ہوا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے فارغ بھی ہوئے ماشاءاللہ, اور انہوں نے MPhil کے لیے اس پہ ایڈمیشنز بھی ایکوائر کر لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مختلف ممالک کے ساتھ آپ لوگوں کا جو ایک جوائنٹ وینچر والا سلسلہ ماشاءاللہ بہترین چل رہا ہے. یہ تو کچھ ابھی ہم نے آپ کو مختصر کا بھی مختصر سا حصہ دکھایا ہے, ورنہ تو ایک بہت سمندر ہے جی, دیکھتے چلے جائیے. ان دونوں ڈپارٹمنٹ کی اندر اتنی چیزیں ہیں, اتنی اچیومنٹس ہیں, اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے ان کو الگ الگ کرنا چاہیے, لیکن چونکہ آج ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں تو ہم نے کوشش کی کم سے کم کچھ نہ کچھ اس کے گلمس. اگر اس سب کو لے کے بیٹھ گئے تو میرے خیال سے یہی کریں گے. اچھا جی
بس مختصراً آپ بتائیے گا. آپ اپنے جی آپ فقہ شافعی کے بارے میں پوچھ رہے تھے, آخر 1 منٹ میں بتاؤں گا ضرور کہ ہمارے پاس جو اسپیشلائزیشن ہے فقہ شافعی کے اندر, تخصص ہے, وہ بھی ایک یونیکنس ہے. فقہ شافعی ایک تو ہے کہ ہم کریکولم میں پڑھاتے ہیں کلاس 1 سے لے کر 2, 3, 4, 5, 6 تک, لیکن اس کے بعد جو اسپیشلائزیشن ہے, تخصص جس کو بولتے ہیں, وہ بھی فقہ شافعی میں الگ سے اویلیبل ہے. زبردست. اس میں کریکولم بھی ہمارے پاس فقہ شافعی کی ہے, اس میں پوری دنیا کے اندر اس وقت جو اسٹینڈرڈ ہے ہم نے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں 2 ایئر کا کمپلیٹ کورس اور 1 ایئر کا شارٹ کورس بھی ہے, جس میں کچھ چیلنجز ہے, کچھ ٹارگیٹس ہے. آپ کا مطالعہ کمپلیٹ ہو, آپ کا ریسرچ کمپلیٹ ہو, آپ کی تمارین کمپلیٹ ہو, فتویٰ کی آپ کی کوانٹٹی وغیرہ آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ دنیا میں جا کے سرو کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس میں سے فارغ ہو کے جانے والے کچھ اسٹوڈنٹس کی بڑی اچھی اچیومنٹ ہے. سری لنکا کے اندر ایک ہمارے ایلومنی شرعی ایڈوائزر ہے, ملیشیا کے اندر کچھ لوگ اپنے اپنے ادارے چلا رہے ہیں, تو بہت اچھی اس کی کنٹریبیوشن ہے. تو اس کا بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عموماً بات آتی ہے کہ فقہ شافعی اگر پڑھاتے ہیں تو شاید ممکن ہے ایک پارٹ یا ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہوں گے جی, لیکن یہ اس طرح نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اور جو اسٹوڈنٹس یا جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے, اگر وہ ماسٹرز کر کے یا درس نظامی کر کے فارغ ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے آئیں, تو وہ دے آر موسٹ ویلکم. ضرور جناب, ان کے لیے دروازے کھلیں, آپ آئیے, بنوریہ آپ کو ویلکم کرے گا. حسن بھائی بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ نے 3-4 مختلف شعبے اور سارے جو بنوریہ کی خدمات ہیں اس کو بہت مختصراً آپ نے بیان کیا, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.